آج کل تو رشتے دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ ایک سمجھدار شخص دوسرے نہ سمجھ کو جانتا ہے، کیونکہ ایک زمانے میں وہ بھی نہ سمجھ تھا، لیکن ایک نہ سمجھ دوسرے سمجھدار کو نہیں جانتا، کیونکہ وہ کبھی بھی سمجھدار نہیں رہا۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ رشتے نبھانا کوئی آسان کام نہیں، کئی بار اپنا دل دکھانا پڑتا ہے، دوسروں کی خوشی کے لیے اپنے ظرف کا پیمانہ بلند کرنا پڑتا ہے، خطائیں معاف کرنی پڑتی ہے، دل صاف کرنے پڑتے ہیں، زندگی گزر جاتی ہے۔ اعتماد بنانے میں ذرا سا تکبر نہ صرف نظروں سے گرا دیتا ہے بلکہ اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ لوگوں کی بے اعتباری، غلط رویوں کا درد دل میں دفن کر کے ملنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے رشتوں کی ڈور مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات صرف اور صرف اعلیٰ ظرف لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ بھروسہ لفظ چھوٹا سا ہے مگر ثابت کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوفی ہے، کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ دھیان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ تم سزا جزا کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو۔ تمہیں کیا پتہ کون گناہ گار ہے کون بے گناہ، یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ اختیار بھی اس کے پاس رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ لالچ میں آ کر یا بوریت دور کرنے کے لیے 4 دن کی محبت نامی تعلق کی خاطر اپنی شخصیت خراب نہ کریں۔ اپنی پرسنالٹی بہتر رکھیں، آپ کو بہترین لوگ ملیں گے۔ آپ کی انا کی وجہ سے 4 لوگ آپ کو چھوڑ کر تو جائیں گے، لیکن آپ کی بہتر شخصیت کی وجہ سے 8 لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں گے۔ میں نے زندگی کو آسان بنا لیا، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دی، یقین جانے اس سے زندگی آسان ہو گئی۔ شکوے شکایت کم کر دی، جو ساتھ چلتا رہا اسے روکا نہیں، جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کا کہا نہیں، جس نے ہاتھ بڑھایا اسے تھام لیا، اور جس نے دامن چھڑایا اسے خدا حافظ کہا۔ اس کے ساتھ اللہ پر یقین بڑھ گیا اور زندگی مطمئن اور پرسکون سی ہوگی۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہوں جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ دوسروں کی زندگی میں شامل ہی ہونا ہے تو وہ خوبصورت احساس بن کر شامل ہوں جو ہوا کی طرح ہر وقت گھیرے رکھے، بہار کی طرح چلے جانے کے بعد بھی یاد آئے تو دل کو اپنی یادوں کی مہک سے معطر اور پھول کی طرح کھلا دے۔ اگر تمہارے پاس عورت کو عزت دینے کے لیے
اور کوئی وجہ نہ ہو، ساری دلیلیں مان پڑ جائیں، تو صرف اتنا سوچ لینا، جس نبی سے محبت کا دم بھرتے ہو، ان کو سب سے پہلے تسلی اور حوصلہ دینے والی عورت ذات ہی تھی۔